أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العظيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله مشرکین مکہ ہوں یا یہود ہوں یا نصارہ عیسائی ہوں، سب نے یہ الزام لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی طرف سے قرآن بنا کر لاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بارہا مرتبہ اس کا جواب دیا گیا اور مختلف انداز سے دیا گیا کہ جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو وہ اسے سمجھ جائے گا۔ اب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتب سابقہ کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امی ہونا یہ لکھی ہوئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں ہمیشہ سے انبیاء اور رسل جو ہیں وہ خوشخبری دیتے آ رہے ہیں، بشارت دیتے آتے رہے ہیں کہ نبی ایک آخر الزمان آئیں گے، ہم سب پر لازم ہے ان کا اگر زمانہ پا لیں ان پر ایمان لانا بھی لازمی، ان کی نصرت کرنا بھی لازمی، ہمارے ذمہ بھی اور آگے امتوں کے ذمہ بھی یہ لازم ہے۔ انبیاء اور رسل کے ذمہ بھی لازم تھا کہ ان پر ایمان لائیں اور جو ان کا زمانہ پائے تو ان کی نصرت کریں، اور امتوں کے ذمہ بھی یہ لازم تھا۔ تمام کے تمام انبیاء اور رسل نے اس بات کی تبلیغ ضرور کی، اور یہ بات بھی موجود تھی کتب سابقہ کے اندر کہ نبی آخر الزمان جو ہیں وہ امی ہوں گے۔ امی کا مطلب یہ ہے جو لکھ اور پڑھ نہ سکتا ہوں۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی نا کہ ایک ایسا علمی معجزہ ظاہر ہونا تھا، ایک ایسے علمی معجزے کا ظہور ہونا تھا کہ جس نے سب کو عاجز کر دینا ہے، ایسا علمی معجزہ قرآن کریم، اس قرآن کریم نے سب کو عاجز کر دیا، نہ تو وہ اس کے ایک لفظ کی مثل نہیں لا سکتے تھے، ایک لفظ کی مثل نہیں لا سکتے تھے، اور پوری طریقے سے جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے نا وہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ عربی زبان میں ماہر تھے، اپنے آپ کو عرب اور باقیوں کو عجم کہتے تھے، تو اس میں ماہر تھے، تو انہیں پتہ تھا بھائی کہ یہ بیان ہو کیا رہا ہے، اپنی عربی دانی کے اعتبار سے وہ سمجھتے تھے، باقی اور جو معانی ہیں وہ کہاں سمجھ سکتے تھے وہ لوگ۔ تو ایسا علمی معجزے کا ظہور ہونا تھا، تو پھر
اگر لکھنا اور پڑھنا جانتے ہوتے تو لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ کہیں سے پڑھ کر جو ہے نا یہ کہیں سے پڑھا، کتب سے پڑھ کے استفادہ کیا تھا، اب ہمیں بیان کر رہے ہیں، یا یہ خود ہی اس کو لکھتے رہتے ہیں، لکھ کر لا کے ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو لکھنا پڑھنا چونکہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ بات تو ہے جی کسی طور پر جو ہے نا وہ خود بھی سمجھتے تھے ممکن نہیں ہے، کہیں سے پڑھ لیا انہوں نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیت ہے، امی ہونا، اس کا اللہ رب العزت نے کیسی حفاظت فرمائی کہ کوئی ایسا بندہ دعوے دار تھا ہی نہیں جو یہ کہتا جی کہ میں نے ان کو لکھنا یا پڑھنا سکھایا۔ اور پھر مکہ مکرمہ کے اندر بھی کچھ ایسا ماحول تھا کہ باہر سے کوئی علمی شخصیت آ کے وہاں بیٹھ جائے اور پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ کوئی ایسا ماحول بھی وہاں نہیں تھا، کہ وہاں کوئی ایسی شخصیت ہوتی جو دوسروں کو پڑھاتی لکھاتی ہیں، یہ ایسا تھا بھی نہیں۔ ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت کی حفاظت فرمائی۔ والد کا سایہ پہلے اٹھا لیا پیدائش سے پہلے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا جی والد سے کچھ سیکھا ہو۔ بہت چھوٹی عمر میں ہے جی والدہ محترمہ کا سایہ بھی اٹھا لیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا جی کہ انہوں نے دنیاوی علوم میں سے کوئی علم جو ہے نا وہ اپنی والدہ سے سیکھے ہوں۔ تو تمام کے تمام رشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی سر سے اٹھا لیے۔ کوئی ایسا شخص بھی وہاں نہیں آیا مکہ مکرمہ کے اندر، باہر سے کوئی ایسا ماحول بھی نہیں تھا کہ وہاں آ کے بیٹھ جاتا، ڈیرے ڈالتا، پھر دعویٰ کرتا جی میں نے ان کو کچھ سکھایا ہے۔ تو خود وہاں کے لوگ بھی اس بات کے گواہ تھے کہ یہ واقعتاً امی ہیں۔ تو پھر کوئی امی جنہوں نے کہیں سے پڑھا بھی نہ ہو، لکھنا سیکھا بھی نہ ہو، پڑھنا بھی نہ سیکھا ہو، تو پھر وہ کسی پرانی کتابوں سے پڑھ کر جو ہے نا وہ استفادہ بھی اچھا۔ پھر قرآن کریم مکمل طور پر جو مضامین پہلی کتب کے اندر بیان کیے گئے نا ان کی تصدیق کرتا ہے۔ دیکھیں توحید کا مضمون ان کتب کے اندر بیان کیا اللہ رب العزت نے، وہی مضمون توحید کا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب جو اصل درس ہے توحید کا وہ ان کتابوں کے اندر ہی بیان کیا گیا، وہی قرآن کریم کے اندر مسئلہ توحید کو کھل کر بیان فرمایا، تو یہ تصدیق ہوگی نا ان کتب کی۔ پھر مسئلہ قیامت کو بیان فرمایا، قیامت قائم ہوگی، اور پھر دلائل کے ساتھ قیامت کو بیان فرمایا، اور پھر اس کی جو وجوہ تھی، سبب تھا نا قیامت کے قائم ہونے کا، وہ سبب ہی بیان فرما دیے سارا کچھ۔ تو تصدیق ہے پہلی کتب سماویہ کی، اور فرمایا کہ رب العالمین کی طرف سے ہے قرآن، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ شک کی تو نفی کر دی ہے نا، شک کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں شک کرنے والے بہت ہیں، وہ کرتے رہیں، لیکن خود اس کی ذات کے اندر یہ کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، غیر اللہ کی طرف، ایسا کوئی شک شبہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر فرمایا کہ تمہیں شک شبہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، تو پھر قرآن کے اوپر غور کرو۔ نظم قرآن کا جو القرآن کے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ اس کا معنی، قرآن کریم ایک لفظ بیان کرتا ہے، پھر وہاں پر مکمل بحث موجود ہے کہ یہ لفظ ذکر کیا، اسی کے ہم معنی ایک دوسرا لفظ موجود ہے، وہ یہاں ذکر کیوں نہیں کیا گیا، اس کی وجوہات بھی موجود ہیں۔ تو وہ عربی دانی کے اندر بڑے ماہر تھے، تو وہ اشش کر اٹھتے تھے قرآن کریم کا، جو ہے وہ جب قرآن سنتے تھے اشش کر اٹھتے تھے، ایسا عجیب و غریب کلام۔ جو سب سے بڑا مخالف ہے ابو جہل، جی یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ سارے مخالف ہیں، لیکن قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے لیے چھپ چھپ کر آتے ہیں، بہرحال قرآن سنتے ہیں۔ یہ تو چھپ چھپ کر سنتے تھے، باقی سارے مشرکین جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو ہے وہ علانیہ بھی سنتے تھے، آ کر گرد و پیش آ کے جمگھٹا لگا دیا کرتے تھے، سنتے تھے قرآن۔ اور پھر اس قرآن کی تاثیر پر یہ لوگ خود شاہد ہیں کہ قرآن کے اندر تاثیر موجود ہے، سب کو بتاتے تھے یہ ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ جو جس کے کانوں میں چلا گیا
وہ بندہ پھر انہی کا ہو گیا. تو ایسا لوگ آتے تھے کانوں میں جو ہے نا وہ روئی ٹھونس لیتے تھے تاکہ ہم یہ کلام نہ سن سکیں، لیکن جو ایک دفعہ سنتا تھا پھر واقعتاً جو ہے نا بغیر موتی و فرمانبردار ہوئے رہ نہیں سکتا تھا. تو تاثیر میں بھی قرآن جیسا ہو، نظم قرآن نظم کی طرح بھی اس جیسا ہو، معانی کی طرح بھی اسی جیسا ہو، اور پھر غیب کی خبریں دینے میں اسی جیسا ہو، اور حقائق جو بیان کی گئی حقائق بیان کرنے میں بھی قرآن جیسا ہو. اور قرآن نے تو ایسے حقائق بیان کر دیے صدیاں گزرنے کے بعد پھر انسان جو ہے ان کی تہہ تک پہنچ سکا. صدیاں گزرنے کے بعد قرآن ان کی تہہ تک پہنچ سکا. انسان قرآن نے بیان کر دیا نا کہ انسان ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کن مراحل میں ہوتا ہے. آج میڈیکل سائنس پروو کرتی ہے اسے یہ مراحل تو بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی یہی کچھ ہوتا ہے. میڈیکل سائنس کو بیان کیا. اگر اس نے فلکیات کو بیان کیا تو آج جو ہے وہ سائنس پروو کرتی ہے واقعتاً درست ہے. ہمیشہ سے جو ہے نا وہ علماء کے ساتھ بحث ہوتی تھی یونانیوں کی، فلسفیوں کی، اور جی یہ کہتے ہیں کہ قریب تک ہوتی رہی ہے بات. اور جی قرآن کہتا ہے جی کہ سورج بھی اپنے مدار میں چل رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چلتا ہے، حالانکہ سورج تو کھڑا ہوا ہے. بڑی بحث کرتے تھے، پھر آ کر جو ہے نا وہ اب مانتے ہیں جی کہ واقعتاً سورج بھی اپنے مدار میں چل رہا ہے. پھر بڑی بحث کرتے تھے. اور جی قرآن نے بیان کیا نا کہ جنت والے جہنمیوں سے کلام کریں گے، جہنمی جنتیوں سے کلام کریں گے، اعراف والے دونوں سے کلام کریں گے. پھر وہ بحث کرتے تھے وہ جی خود آپ لوگ بیان کرتے ہو علماء کہ جنت اور جہنم کا آپس میں جو فاصلہ ہے وہ ہے 500 سال کی مسافت. 500 سال مسافت جو کہا جاتا ہے نا وہ یہ مسافت ہوا کرتی ہے. ایک عربی گھوڑا پوری رفتار پر جب پیک کی رفتار پر آ جائے اس رفتار کو کاؤنٹ کر لو، وہ جو رفتار ہے اس رفتار کو 500 سال کے ساتھ جو ہے نا ضرب دے دو، جو فاصلہ آئے گا اتنی مسافت بن گئی. اتنی فاصلے پر جنت اور جہنم آپس میں اتنا فاصلہ ہے تو کیسے کلام ہوگا؟ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے کیسے اتنے دور کے فاصلے سے؟ تو بڑی باتیں کرتے تھے. آج ساری باتیں پھر وہ ختم ہو گئی. وہ کوئی براعظم امریکہ میں بیٹھا ہوا ہو، یہ براعظم افریقہ میں بیٹھا ہوا ہو، آپس میں کلام کر رہے ہوں. امریکہ میں برف پڑی ہوئی ہے، افریقہ میں جو ہے شدید گرمی چل رہی ہے، نہ یہاں کی گرمی کا وہاں اثر نہ وہاں کی سردی کا یہاں اثر. اور اب تو حال یہ ہے کہ دونوں آپس میں کلام کر رہے ہوں، وہ تیسرا بندہ جو ہے نا وہ جو براعظم ایشیا میں بیٹھا ہوا ہو وہ اگر دیکھے گا تو وہ یہ فرق نہیں کر سکے گا کہ وہ براعظم افریقہ میں ہے یا امریکہ میں، کہ وہ اسے کیا کہا جاتا ہے جی وہ ایک آج کل نا 3D ہے جی، وہ ایسی کہ دونوں کو ایسی جگہ بٹھا دیا جائے، امریکہ افریقہ والے کو، تیسرا بندہ دیکھنے والا کہتے ہیں سامنے آمنے سامنے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں. حال یہ ہو چکا ہے جی. تو اب کلام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بھی پہچانے جا رہے ہیں. تو اب تو قرآن نے جو حقائق بیان کیے ہیں نا ان حقائق کے مطابق پھر تو کوئی ایک صورت ایسی صورت بنا کے لاؤ جو قرآن کی مثل ہو. یہ مثلیت کا معنی ہے کہ غیب کی خبریں دینے میں بھی، حقائق کو بیان کرنے میں بھی ہے جی، اور پھر سارے علوم جو ہیں ان کا جامع ہو کلام، جو تم کلام لے کر ایسی ایک صورت لے کر آ جاؤ. اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، اور میں سچے نہیں ہو تم نے ابھی تک قرآن کریم کا علمی احاطہ ہی نہیں کر سکے ہو، قرآن کی اس تہ تک پہنچ ہی نہیں سکے ہو تم لوگ، چونکہ تم اس کا احاطہ کر نہیں سکے ہیں جی. تو جس چیز کا احاطہ نہ کر سکے نا انسان تو کیا پھر اس کا فرمانبردار ہو جانا چاہیے. تو زیادہ تمہارے طرف فرمانبردار ہوتے نہیں ہو تو دشمن بن گئے تم اس کے. تو ایسی بات نہیں کہ صرف تم نے آج اللہ کے کلام کو جھٹلایا ہے، تم سے پہلے بھی لوگوں نے اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا. تو وہ جو پہلے جھٹلانے والے تھے ان کا انجام دیکھ لو، تو اس کے اوپر اپنے آپ کو قیاس کر لو. بچے وہ نہیں ہیں، بچو گے تم بھی نہیں. اگر روش یہی رہی تو روش میں تبدیلی نہ آئی تو پھر آگے پیشین گوئی قرآن کریم میں فرمائی، میرے حبیب ان میں سے بعض لوگ تو ایمان لے آئیں گے، بعض ایمان نہیں لائیں گے.
تو اس میں جیسے پیشن گوئی ہے تو ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے. کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان نہ لانے پر انتہائی زیادہ تکلیف میں رہا کرتے تھے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. کیوں نہیں بچ رہی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشاہدہ فرمایا ہوا تھا نا جہنم کا، تو کیا عذاب ہے، کیا آگ ہے، تو مشاہدہ فرمایا ہوا ہے نا. تو پھر ان لوگوں کو جلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جلیں گے تو کیا تکلیف ہوگی ان لوگوں کو، یہ بچ جائیں بدبخت. تو تکلیف انتہائی شدید ہوتی تھی. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف امت کے لیے اس طرح شدید ہے، اس سے بھی زیادہ شدید کہ جس طرح ایک سگا باپ اپنے سگے بیٹے یا بیٹی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو، جی کسی قسم کی تکلیف مبتلا ہو تو وہ دل میں کیا تکلیف محسوس کرتا ہے، یا ماں کیا تکلیف محسوس کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر امتی کے لیے اس سے زیادہ تکلیف محسوس کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، میرے ابھی پریشان آپ نے نہیں ہونا. کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ ایمان نہیں لائیں گے. جو نہیں لائیں گے فسادی ہیں، میں ان کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، لہذا ان کو چھوڑوں گا نہیں. ان کو پھر ان کی اس عمل کی سزا بھی تو ملنی ہی ملنی ہے. جی وما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ، یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ یہ گڑا گیا ہو اللہ کے غیر کی طرف سے. ولیکن اور لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وہ تفصیل الکتاب، اور تفصیل بیان کرتا ہے، تفصیل ہے اس کے اندر. الکتاب احکامات ضروریہ کی، الکتاب سے وہ مراد ہے احکامات ضروریہ کی تفصیل بیان کرتا ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہونے میں اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں من رب العالمین کی، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھڑ لیا، افطرا انہوں نے گھڑ لیا اس کو. قل، آپ فرما دیجئے، فأتوا بسورۃ مثلہ، تم لے آؤ کوئی ایک صورت. اب قرآن کریم کے اندر صورتیں بڑی بڑی بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں. تو سورہ کوثر تو سب سے چھوٹی صورت ہے، فرمایا کوئی ایک صورت لے آؤ من مثلہ، اس کی مثل. تو مثلیت میں نے وضاحت کر دیا کہ مثل کس طرح ہونی چاہیے. وادعوا من استطعتم، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اکیلے نہ 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 نہ، بلکہ سارے کے سارے جن و انس، جو کوئی بھی جس شعبے سے بھی تعلق رہے ساری دنیا کو جمع کر اللہ کے ماں جس کو بھی تم میدان میں لاتے ہو لے آؤ میدان میں. یعنی من استطعتم، اور بلا لو جس کو بھی تم استطاعت رکھتے ہو بلانے کی، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ چیلنج ہے، اور چیلنج کے اوپر چیلنج، ایک چیلنج اور پھر چیلنج کے اوپر چیلنج دوسرا کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. میرے حبیب اگر جن انسان سارے جن سارے جمع ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ قرآن کی مثل لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، یہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکیں گے. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بنے. سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں نا، جن بھی انسان بھی، ساری ٹیکنالوجی بھی لے آئیں، سب کچھ لے آئیں، لیکن اس قرآن کی مثل نہیں لا سکیں گے. یہ چیلنج کے اوپر اور چیلنج ہے. پہلا چیلنج لے آؤ، دوسرا چیلنج نہیں لا سکو گے، سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو. جی بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس کو لم یحیطوا بعلمہ، کہ جس کا وہ احاطہ علم ہی نہیں کر سکے. علم کے اعتبار سے جس کا احاطہ نہیں کر سکے نا، اس کو جھٹلا دیا ان لوگوں نے. تو ہونا تو یہ چاہیے، جب احاطہ نہیں کر سکے نا تم، تو ہونا یہ چاہیے کہ تم اس کے فرمانبردار بن جاؤ. جس سے شکست کھا جائے پھر اس کا فرمانبردار بھی ہونا چاہیے نا. تو اب کیا کر دیا، جھٹلا دیا، نہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں ہے. ولما یأتیہم تأویلہ، اور ابھی تک ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا. یہ جو جھٹلانا ہے نا، جھٹلانے کا انجام ابھی تک ان کے پاس نہیں آیا. جھٹلانے کا انجام آئے گا اگر یہ اسی پر برقرار اصرار کیا انہوں نے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. فانظر، آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا انجام ہوا تھا ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے بعض لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے اس پر. وربک اعلم بالمفسدین، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. جانتا ہے کیا مطلب، مناسب حال پر ان کو سزا بھی دے گا، ان کے ساتھ سلوک کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.